الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال الطاہرین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرات محترم، آج کا یہ جو بھائی بابرکت مہینہ رجب الرجب شریف ہے، آج چاند کی جو اس کی 6 تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے اس کی نسبت سے 6 رجب الرجب کو خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا آج کا دن ہے۔ تو پاک و ہند میں آپ کے عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اس پاک کی آپ کے ایثار ثواب کی بابرکت محفل کا انعقاد کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج لیا کی سرزمین میں استناریہ چشت نگر شریف چنگی نمبر 6 ملتان روڈ پہ بھی یہ بابرکت محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں تنظیم ائمۃ المساجد و جماعت اہل سنت تحصیل لیا کے دیگر دوست احباب نے شرکت فرمائی، اور حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا اور دعا خیر ہوئی، ختم پاک پڑھا گیا۔ تو عطائے رسول سلطان الہند وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کی تعلیمات اور جن کا فیض جو ہے پوری دنیا پہ جاری و ساری ہے۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں کہ جن پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں، اور آپ کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور اپنے مرید اپنے اس نیاز مند کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو اللہ کے محبوب نے اسے پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا حضرت غوث اعظم کے ذریعے، آپ کے مرشد کامل کے ذریعے، کہ ہم نے اسے عطائے رسول یعنی کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ عطا کر دیا ہے، اس کے فیوز و برکات اور اس کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے اجمیر شریف، ہندوستان میں اجمیر شریف کے ولیوں کی سرپرستی آپ فرمائیں گے، آپ وہاں اللہ کے دین کے ارشاد فرمائیں گے۔ تو گویا کہ آپ کو جس وقت یہ تمام خوشخبریاں عطا کی گئیں تو مرشد کامل اور حضور غوث اعظم جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے ہم زمانہ بھی ہیں، اللہ کے محبوب کا جب یہ پیغام سنایا تو پھر آپ چلتے چلتے دریائے سندھ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو
ارادہ تو ایک دن کا تھا کہ حضور داتا گنج بخش بارگاہ میں سلام کرتے چلے جائیں گے آگے، تو اتنا کیف اور لذت اور سرور آیا، اتنا فیوز و برکات کی انوار کی بارش ہوئی، پھر آپ نے ایک دن کے بجائے 40 دن وہاں لگا دیے۔ 40 دن وہاں گزارنے کے بعد آج بھی جو ہر زبان پر اور یہ آپ کا جو یہ شعر ہے یہ لکھا ہوا ہے اور حضور کے غلام پڑھتے ہیں، اپنے دل کی کھیتی کو آباد کرتے ہیں۔ آپ نے اس وقت جب یہ فیض حاصل کیا تو اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل را رہنما۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ پھر آپ الٹے پاؤں آپ نے پشت اس طرف نہیں کی جس طرف حضور داتا گنج بخش کا روزہ مبارک تھا، الٹے پاؤں جب تک آپ چلتے گئے تو جس وقت داتا حضور کا روزہ مبارک اجل ہوا تب آپ آگے ہندوستان کی دھرتی میں قدم رکھا تو لوگ آپ کی پوجا کر رہے تھے۔ تو پہلی آپ کی یہ کرامت، ان آگ کی پوجا کرنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ آگ چاہیے، ہم نے پانی گرم کرنا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسے جدا نہیں کر سکتے، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ اس کی کرتے ہیں، یہ تو آپ کا پھر کہنا مانتی ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف نہ دیتی ہوگی۔ اب میں یہ آگ ہے تکلیف تو دیتی ہے، آگ جلاتی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس آگ میں چلا جاؤں تو مجھے آپ کچھ نہ کہے تو پھر میرے پیارے آقا کا تم کلمہ پڑھ لو گے۔ تو بس ایک بچے کو آپ نے اٹھایا جو کہ اس وقت جو مجوسی کو آ کے پوجا کر رہے تھے، جو پنڈت تھے، اس بچے کو اٹھا کے آپ آگ میں تشریف لے گئے تو آگ نے آپ کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ ہے، حیران اور پریشان چیخ و پکار کر ہیں ہمارا بچہ جل جائے گا۔ تو اس بچے نے بھی کہا کہ اگر تم یہ اس آگ سے اور دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھ لو، یہ آگ میرے لیے تو گلزار بن گئی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے آپ جب آگ سے واپس تشریف لائے تو آپ کی یہ کرامت دے کر 40,000 جو وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے، پہلی آپ کی نگاہ کرم سے، نگاہ ولایت سے وہ 40 کے 40,000 جو تھے وہ آگ پرست، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کے مرید بن گئے۔ اسی طرح کے بے انتہا آپ کی کرامات ہیں، پرتھوی راج ہو یا جنات کی حکومت کرنے والے دیگر کئی ہی بے انتہا آپ نے کرامات کا ظہور فرمایا، اور اتنی کرامات آپ کو دے کر اللہ کے محبوب کی پیاری بارگاہ میں اور آپ کے ہاتھ میں لوگ بیعت ہو گئے۔ 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا، وقتاً فوقتاً وہ آپ نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو اسلام کے اندر داخل فرمایا۔ تو آج بھی آپ کی یہ جو مزار کے مبارک جو اس مبارک ہوتا ہے تو اس مبارک میں لکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ کی یہ سارا فیوز و برکات اور یہ آپ کی کرامات جتنا آپ نے فیض آپ کو ہند میں پہنچایا وہ تاریخ کے اوراق میں یہ قابل ذکر ہے۔ تو بس ہماری یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو صالحین بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی تبلیغ کا سلسلہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے لڑنے بھیڑنے کے، بجائے ادھر ادھر کی، ہم ہمارے پیارے بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے ہم اس کو اپنائیں، اور اس کو اپنا کر ہم لوگوں کو دین کی دعوت پیش کریں تو وقت دور نہیں ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو زبانی کلامی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیوز و برکات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کیا جائے، اور حضرت خواجگان سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو کرامات ہیں، ان کا جو اخلاق ہے، پیار محبت کے ساتھ جو دین کی دعوت دی ہے، آج ہم سب پر چاہے جس شعبہ سے کوئی وابستہ ہے انہیں اس کے مشن پہ عمل کرنا چاہیے اور اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے دین پر یہ لوگ جوق در جوق شامل ہو جائیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سلطان الہند عطا رسول خواجہ محمد معین الدین چشتی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور یہ کاملین کی تعلیمات پہ وابستہ فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ